نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله على الغرس ووضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك وسعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، یہ آج تیسرا جمعہ ہے جو حج سے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے. پہلے حج کے فضائل اور حج جن پر فرض ہوتا ہے وہ میں نے بیان کیا تھا. دوسرے جمعے میں حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنے پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ، اور میں اور آپ نے حج نہ کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے بہانے بنائے ہیں ان کا ذکر تھا. آج میں ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کے ساتھ حج کے متعلق کچھ آداب سے متعلق بات کروں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ سب کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مقبول حج کی بار بار توفیق نصیب فرما لے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص آداب کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ یار یہ فرض واجب تھوڑا ہی ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے نا، مستحب بھی نہیں ہے، ادب ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس سے مستحبات رہ جاتے ہیں. پھر جب مستحبات چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس سے سنتیں رہ جاتی ہیں. جب سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے جا کر اس سے واجب چھوٹ جاتے ہیں، اور جب واجب چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ جا کر پھر فرض چھوٹ جاتے ہیں، اور جب فرض کو چھوڑتا چلا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. گزشتہ جمعے بھی اور اس سے پہلے بھی بارہا میں نے کہا شیطان ان مسلمان کو پہلے دن ہی کافر نہیں بناتا، وہ تو پہلی صف سے دوسری صف میں، دوسری صف سے تیسری صف میں، وہ یوں آہستہ آہستہ پیچھے کرتا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہم جب کہتے ہیں یار فلاں کام کرو، یار یہ فرض تھوڑا ہی ہے، ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا. معذرت کے ساتھ، میں جو ساتھی ٹوپی پہن کے نہیں آئے میں ان کے لیے کوئی طنز نہیں کر رہا، لیکن کہہ رہا ہوں یار ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی. کئی ساتھی سنتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یار سنت ہے نا، فرض تھوڑا ہی ہے، فرض زیادہ ہو گیا اللہ یہ قبول فرما لے، فلاں کام کر لے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے پیچھے شیطان لے کر آتا ہے. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں
آداب چھوڑتے چلے جائیں تو مستحبات رہ جاتے ہیں، وہ چھوڑتے چلے جائیں تو یوں 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 سب نکل جاتے ہیں۔ تو حج کے ہر عمل کے لیے ایک ظاہری جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی، نماز اور وضو کے فرائض آپ نے پورے کر لیے، اور نماز کے آپ نے جو فرائض واجبات ہیں پورے کر لیے، تو آپ نے مفتی صاحب سے آ کر پوچھ لیا کہ مفتی صاحب میں نے وضو بھی کر لیا تھا، قبلہ رخ بھی ہو گیا تھا، تکبیر تحریمہ بھی کہہ دیا تھا، فلاں بھی، اور جا کر نماز سلام پھیرنے تک اپنے بتا دیا، تو مفتی صاحب صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ نماز قبول ہو گئی نہیں ہو گئی یہ مفتی نہیں جانتا۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا قمیص، یہ حلال کمائی سے لایا یہ حرام سے لایا یہ نہیں جانتا۔ جس پانی کو آپ نے جو ہے وضو کے لیے غسل کے لیے استعمال کیا ہے وہ اپنا تھا یہ چوری کے کنیکشن کا تھا یہ مفتی نہیں جانتا۔ جس پانی کو آپ نے گرم کیا ہے وہ گیس وہ بجلی جو آپ نے استعمال کی میٹر لگایا ہوا ہے کنڈے کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں یہ مفتی نہیں جانتا۔ تو حج نماز ہے تو نماز ادا ہو گئی، اس کے لیے تو فرائض اور شرائط ہیں، لیکن نماز قبول ہو گئی اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اور ساتھ نماز کے اندر جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے الصلاۃ تخشع وتخضع وتمسکن، نماز تو خشوع خضوع عاجزی کا نام ہے۔ نماز پڑھیں اس کے بعد جو ہے تقنع یدیک، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ سے مانگے، یہ نماز ہے۔ اور اگر اس میں کمی ہے تو فرمایا کہ خداج یا نماز ناقص۔ یہی حال حج کا ہے۔ حج کے بارے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جنت۔ لیکن حج مقبول بھی تو ہو نا، حج مقبول تو تب ہوگا جب شرائط کے ساتھ ساتھ ان کے آداب کی بھی رعایت رکھیں۔ میں انہی سے متعلق جو ہے نقل کر رہا ہوں، ایک حدیث پڑھوں گا پھر اگلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی حج کی نیت سے گھر سے چلتا ہے اس کا نان نفقہ حلال ہے، کمائی حرام ہے، جو احرام کے پیسے لائے خرید کے لایا حلال کمائی کے، ٹکٹ کے بندوبست کیے حلال کمائی سے کیا ہے۔ اور اب یہ آدمی حج کے لیے نکلا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، حرم میں نہیں پہنچا، سواری پر پاؤں رکھتے ہی لبیک اللہم لبیک، تو انسان یہیں سے احرام مان کر کہتا ہے، جیسے ہم جو جہاز پہ سوار ہوتے ہیں تو لبیک کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا آواز کہتا ہے لبیک و صادق، تیرا لبیک قبول ہو گیا، تیرا لبیک قبول ہو گیا۔ نفقتو کا حلال وزادو کا حلال، تیرا نان نفقہ، تیرا خرچہ، لباس یہ حلال کمائی سے ہے، لہذا جو ہے تیرا حج مقبول ہو گیا۔ یہ حج آپ کے لیے وبال نہیں ہے، اور حج مقبول کی سزا جزا تو جنت ہے۔ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ اگر کوئی حرام کمائی سے، خبیث ناپاک کمائی سے، رشوت، ظلم، زیادتی، یہ حرام کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ سوار ہوتے وقت احرام مان کر لبیک کہتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے لا لبیک و صادق، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا احرام قبول ہے، تیرا خرچہ سارا کا سارا حرام، لباس تیرا حرام، تیرا خرچہ حرام، تو یہ حج تمہارے لیے وبال ہے، یہ تمہارا حج قبول نہیں، یہ اعلان کرتا ہے۔ تو حج کے لیے آداب، فضائل اعمال جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں، کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے فضائل اعمال، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، ہر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے فضائل اعمال لکھے ہیں، ایسے ایک حج کی کتاب لکھی فضائل حج، حج کے فضائل سے متعلق۔ جب انسان حج کے فضائل پڑھتا ہے تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے حج پہ جانے کا۔ ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے پر وعید، وہ تو الگ بات،
اور ساتھ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، پھر بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، وہ جائے تو ہر سال، ہمارے کتنے بھائی ہیں ہر سال نہیں، یہ تو ہر 2-3 مہینے بعد یورپ کا چکر لگا کر آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہاں سے یورپ جانا، امریکہ جانا ایسا ہے جیسے میں اور آپ کے لیے یہاں سے باراکو جانا اور یہاں سے لاہور جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، پھر بھی حج فرض کے بعد طاقت اللہ نے دی ہے، پھر بھی اگر 5 سال گزر جائیں وہ میری زیارت کو نہ آئیں، بیت اللہ کی زیارت کو نہ آئیں، فرمایا یہ محروم شخص ہے، یہ محروم ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے بار بار جانا چاہیے، بار بار جانے چاہیے۔ گاڑی جتنی زیادہ آپ لے کے جائیں گے نا، ایک تو آپ 2-3 مہینے کے بعد جا کر اس کا آئل تبدیل کرائیں اور وہ واش کرنے والے کے پاس لے کے جائیں تو اندر اتنا جو ہے تہ جمی ہوگی، لیکن ہر ہفتے ذرا جا کر اس سے صفائی کروائیں۔ جیسے نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بتاؤ ایک آدمی کے گھر کے پاس سامنے سے صاف ستھرے نہر شفاف پانی گزر رہا ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ نہائے، اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو 5 وقت کی نمازوں کا مسئلہ یہ ہے۔ تو حج کے لیے بھی ایسا ہے، وہ حج کے ایک حج دوسرے حج تک درمیان میں جتنے گناہ ہوں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبل، حج تو اپنے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سب کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن حج ہو، حج مقبول ہو، وہاں جا کر انسان دعائیں مانگتا ہے اور دعا دل سے اندر سے ہو۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا نا، حجاج بن یوسف کا ظالم بادشاہ، یہ چکر لگا رہا، طواف کر رہا ہے، ایک نابینا آدمی دعا مانگ رہا، یا اللہ میری آنکھیں، یا اللہ میری آنکھیں، یا اللہ میری آنکھیں لٹا دے۔ اس سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا کہ تیری آنکھیں واپس نہیں آئی؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ میری طواف کو 4 چکر ابھی باقی ہیں۔ حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے 4 چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں واپس نہیں آئی نا، سر قلم کر دوں۔ اب حجاج تو حجاج تھا، جو کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ اب اس بیچارے کو لالے پڑ گئے، پہلے آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان کا بھی۔ اب جب اس نے مانگا نا اللہ سے، اب جب اللہ نے ماں سے مانگا تو حجاج کے طواف مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ اب دل سے مانگا، دل سے مانگا، دل سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ میرے استاد محترم ہے مولانا شفیق الرحمان صاحب، بہت اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اگر میں کچھ اعمال کی طرف متوجہ ہوا ہوں تو میرے اس استاد کا جو ہے یہ ثمرہ، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین کہو یا تو میرے اعمال ان کے لیے اور آپ کے اعمال میرے لیے، تو سب صدقہ جاریہ ان کے لیے، آپ مانو یا نہ مانو۔ فرمایا محلے میں نوجوان، میں نے خود سنا، میں اس محلے میں اس مسجد میں جا کر رہا ہوں، دیکھا میں محلے میں ایک نوجوان کے آنن فانن بینائی چلی گئی۔ اب جو نوجوان آدمی ہو، نوجوان 25-28 سال کا، آنکھیں یوں ہی نکل جائیں تو کہتے بہت افسوس ہوا، پتہ چلا کہ 1-2 دن نماز کے لیے نہیں آیا ہے، تو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہو گیا۔ میں گھر چلا گیا، وہاں گیا تو سارا گھرانہ رو رہا ہے، سارا گھرانہ رو رہا ہے، نوجوان بیٹا یہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ دعا کیوں نہیں؟ تم رو رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے ان کے والدہ کو بلایا، والد کو کہا، میں نے کہا تو نے مانگا ہی نہیں، مصلی بچھاؤ، اللہ سے یہ عہد کر دو، یا اللہ جب تک میرے بیٹے کی بینائی واپس نہیں آئی میں اس مصلی سے نہیں اٹھوں گی۔ 3 دن نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ، 3 دن نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب جو مانگا نا تو مانگنا ہے، اس کو مانگنا کہتے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی واقعہ نقل فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، تو آواز آ گئی لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ ایک نوجوان بھی ساتھ تھا، چچا سنا آپ نے کیا کہا؟ آواز کہا جی کیا کہا؟ کہ آپ کے لبیک کے جواب میں تو آواز آ گئی کہ لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔
تو اب یہ بوڑھا اس کو کہنے لگے بھتیجے بیٹے آپ نے بھی یہ آواز سنی؟ کہاں سنی بیٹے، میں تو 70 سال سے کر رہا ہوں یہ طواف، 70 سال سے یہاں پر ہوں، اور میں جب بھی طواف کے لیے چاہے حج کا ہو عمرے کا ہو لبیک کہتا ہوں تو لا لبیک جواب آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بوڑھا بابا اتنے سال سے 70 سال سے تیری لبیک قبول نہیں ہو رہی، بس بھی کرنا۔ تو روتے ہوئے کہا کہ اس در کے سوا جاؤں کہاں ہے، اگر اس نے نامنظور کر دیا تو منظور بھی اسی نے کرنی ہے، کسی اور نے منظور نہیں کرنی۔ اب ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ یہ تو میرا اور آپ کے درمیان راز تھا، میں ایسا گناہگار، میں پلید، میں جیسا اب میرا راز دوسروں تک بھی کب چلا گیا، یہ رسوائی۔ جواب آ گیا اب لبیک و صادق، تمہاری لبیک قبول ہو گئی، تمہاری لبیک قبول ہو گئی۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب میں آ رہا ہوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 30 کے قریب آداب لکھے حج کے، 30 کے قریب۔ حج پہ جانے والے حضرات لازماً اس کتاب کا مطالعہ کریں، لازماً اس کتاب کا، اور تربیت حاصل کر کے جایا کریں۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ حج کے فرائض تو وہی ہے، نماز کی نیت تو آپ آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لوں، لیکن اس کا ایک اندر کی نیت ہے۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید متعلق جو ہے حج کر کے واپس تشریف لائے، کوئی ہدیہ مدیہ پیش کر دی، زمزم، اس زمانے میں کوئی زمزم کھجور تو بڑی شے ہوتی تھی، اب تو اس کی قدر و قیمت ہی کم ہو گئی ہے کیونکہ آئے روز چل جانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت حج کر کے آیا ہوں، فرمایا اچھا حج کر لیا تھا۔ اب یہ شیخ جو ہے اپنے مرید کا امتحان لے رہے، میں ان میں سے مختصراً 2 4 5 7 جو ہے سوالات نقل کر رہا ہوں مختصراً، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی حج کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کا امتحان لے رہے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا آپ نے حج کے معنی ہی نیت کرنے کے، قصد کرنے کے آتے، آپ نے حج کی نیت کر لی تھی؟ جی حضرت میں نے نیت کر لی تھی۔ اچھا حج کی نیت کرتے وقت آپ نے یہ بھی نیت کر لی تھی، اے اللہ آج تک حج کے مقصد کے خلاف جتنے میرے اعمال ہو گئے، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ان کے قریب نہیں ہوں گا۔ کہتے حضرت میں نے یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ تو میں کیا خاک آپ نے حج کی نیت کی، حج کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی، یا اللہ آج تک حج کے مقاصد کے خلاف جو مجھ سے عمل ہو گئے ہیں، میں ان سے توبہ استغفار کرتا ہوں، میں عزم کرتا ہوں آئندہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی عزم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو میں کیا خاک حج کی نیت کی۔ احرام باندھا تھا آپ نے؟ جی ہاں احرام۔ تو غسل کر کے آپ نے کپڑے اتار دیے تھے؟ جی ہاں میں نے کپڑے اتار دیے تھے، وہ 2 چادریں پہن لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جب آپ نے کپڑے اتار دیے تو اس وقت اپنے جسم سے دنیا جہاں کے معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں بھی اتار کر پھینک دی تھی آپ نے، بس اللہ کی نافرمانی آئندہ ختم۔ جیسے میں یہ کپڑا اتار کر پھینک رہا ہوں، یہ کفن کے 2 چادریں میں لپیٹ رہا ہوں، تو آج کے بعد میں گناہوں سے یہ الگ، کپڑے الگ، گناہ الگ، میں الگ، یہ نیت کر لی تھی۔ حضرت ایسی نیت تو میں نے نہیں کی تھی۔ کیا خاک احرام باندھا، کیا خاک کپڑے اتارے آپ۔ یہ دوسرا سوال، میری بھی ایسی نیت نہیں تھی۔ میں جب حج کر کے آیا واپس، پہلی مرتبہ یہ میں نے پڑھی نہیں تھی، واپس آ کر حج کی یہ کتاب پڑھ لی تو میں کہا میں نے کیا خاک حج کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول حج کی توفیق نصیب فرما لے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال فرمایا کہ آپ نے لبیک کہا تھا؟ جی ہاں لبیک کہا تھا۔ میں تیرے لبیک کا جواب آ گیا تھا؟ ابھی جو میں نے واقعہ بیان، لبیک و صادق، تیرے لبیک کا جواب آ گیا تھا اللہ کی طرف سے؟ سنا آپ نے؟ کوئی نہیں سنا۔ کیا خاک تو نے لبیک کہا؟ لبیک کس طرح کہتے؟ کیا لبیک کہا تو نے؟ تیرے لبیک کا جواب ہی نہیں ہے۔ چوتھا سوال، طواف میں ہم جاتے ہیں نا تو رمل کرتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے تیز قدموں سے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سوالات زیادہ ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جا کر طواف شروع کیا تھا تو آپ نے رمل کیا تھا؟ جی حضرت کیا تھا میں نے رمل۔ تو ہم رمل میں تو بھاگنا پڑتا ہے،
اس وقت اللہ کے ماں سوا سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگے تھے؟ یہ نیت کر لی تھی میں سب دنیا کو چھوڑ کر جو ہے بھاگ رہا ہوں اللہ کی طرف، یہ نیت کی تھی آپ نے؟ کہا نہیں یہ حضرت میں نے تو یہ تو نیت نہیں تھی، کیا خاک تو نے طواف کیا، کیا خاک تو نے رمل کیا۔ صفا پہ چڑھے تھے؟ جی چڑھا تھا، صفا میں چڑھے اوپر، صفا سے واپس نیچے آئے تھے؟ آئے۔ اچھا وہاں آپ نے محسوس کیا کہ اوپر جا کر واپس آئے ہو تو میرا دل صاف ستھرا ہو گیا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ استغفار کرتا ہے تو انسان وہ مٹ جاتا ہے۔ تو صفا پر آپ چڑھے، چڑھنے کے بعد دعا مانگی، تکبیر کہا، واپس اترے تو دل کی صفائی آپ نے محسوس کی تھی؟ حضرت مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا، کیا خاک تو صفا پہ چڑھا۔ اچھا وہاں جا کر سعی کرنی پڑتی ہے، صفا مروہ کے درمیان میں دو جگہوں پر نا وہ دو میلین اخضرین کہلاتے ہیں، سبز بتیاں لگی ہوئی، وہاں بھاگنا ہوتا، وہاں تو بھاگا تھا تو پھر وہاں یہ بھی نیت کی تھی دنیا جہاں کے جمیل ہے سب چھوڑ چھاڑ کر بس میں اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں؟ میری کوئی ایسی نیت نہیں، تو کیا خاک تو بھاگا ہے، کیا تو نے سعی کی ہے؟ تیری سعی یوں ہوتی۔ مینا میں مسجد خیف ہے، مسجد خیف، اچھا مسجد خیف میں ہمیں کہاں موقع ملتا ہے؟ وہاں تو رش ہوتا ہے، اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جا سکتے تھے۔ کیا مینا میں مسجد خیف میں داخل ہو گئے تھے جہاں میں چلا گیا تھا؟ تو خیف چونکہ خوف سے ہے تو میں کہ وہاں جا کر تجھے اللہ کا خوف ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ جو آج سے پہلے تو نے کبھی محسوس نہ کیا ہو، ایسے خاص اللہ کا جلال تو نے محسوس کیا تھا؟ کوئی محسوس نہیں کیا۔ میں تو کدھر گیا؟ تو نہ مینا میں مسجد خیف گیا نہ کچھ کیا۔ اچھا وہاں قربانی کی؟ مینا میں قربانی کی؟ کہا قربانی کی۔ قربانی کرتے وقت جانور پر جو چھری چلاتے وقت اپنے نفس کو بھی ذبح کیا تھا؟ اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں، کیا خاک تم نے قربانی کی ہے؟ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جانا ہوتا، عرفات پہچاننے کے معنی میں آتا ہے عرفات، تو عرفات وہاں پہنچ گئی تھا، عرفات میں جہاں عرفات گیا تھا وہاں وقوف کیا تھا، یہ کیا تھا، تو پھر وہاں جا کر تجھے دنیا میں آنے کا مقصد آپ نے پہچان لیا تھا، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کن اعمال کا بدلہ کیا ملتا ہے، یہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا۔ یہ مرید کہنے لگا نہیں حضرت ایسی کوئی کیفیت تو میرے اندر نہیں آئی، میں تو کیا خاف تم نے جو ہے وہ عرفات کا جو ہے میدان میں گئے ہیں۔ میں آخری 1-2 نقل کرتا ہوں، فرمایا کہ احرام سے تو حلال بھی ہو گیا تھا قربانی کے بعد؟ کہا ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ پکا نیت کیا تھا کہ آئندہ کوئی لقمہ حلال کے علاوہ اندر نہیں جائے گا، آئندہ کمائی جو حلال ہی ہوگی، یہ نیت کی تھی؟ کوئی نیت نہیں تھی، کیا خاک تو حلال ہو گیا۔ واپس آتے وقت طواف الوداع کرنا پڑتا ہے، الوداعی طواف جو کہلاتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما لے۔ تو میں کہ الوداعی طواف بھی کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ تو اس وقت آپ نے دنیا کو الوداع کہا تھا، بس اب تو میں حج کر کے آیا ہوں نا، اب میں تمہیں چھوڑ گیا، الوداع، اب میں جانوں میرا رب جانے، یہ نیت ہو گئی تھی؟ اس نے کہا ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ میں بابا جی جاؤ دوبارہ جیسے میں نے کہا اس طریقے سے حج کر کے آؤ، تو نے حج کیا کہ ایک سفر کر کے واپس آ گئے۔ اللہ میں اور آپ سب کو مقبول حج کی توفیق نصیب فرما۔ تو میں نے کہا کہ حج کے احکام بھی سیکھنے ہیں اور آداب بھی سیکھنے ہیں، تو آداب کی رعایت رکھ کر کریں گے تو قبول ہوگا، اور اگر آداب کی رعایت نہیں ہوگی تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں فرائض واجبات اور چیزیں، فرائض واجبات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، صدر مملکت کا پروگرام ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں پروگرام ہے، تو وہاں آپ جو ہے خاص قسم کا لباس پہن کر وہ قسم قسم کی شیمپو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر اور فلاں کپڑے کو یوں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے دنیا کے لیے یہ چیزیں ہیں تو وہاں جانے کے لیے اندر کی صفائی ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں ان کی سیکھنے کی ضروری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کہیں انٹرویو ہوتا ہے تو 1000 لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں جگہ انٹرویو ہے وہاں کیا، اس کی تیاری کرتے ہیں باقاعدہ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، وہ اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں وہاں ان کی تیاریاں کراتے ہیں، تو ادھر جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔
ایئرپورٹ جا کر کہتے ہیں مفتی صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں کہ چیزہ چیزہ جو ہے اہم مسائل بتا دیں. سبحان اللہ. میں کہا جاؤ چکر لگا کر واپس آ جاؤ. 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے 10-12 لاکھ روپے حج کے لیے چلے جاتے ہیں. نہ حج کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے نہ عمرے کا. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ پرچی آ گئی ہے وہ اس سے متعلق مسجد کے یہاں مسجد مدرسہ میں اوپر سولر سسٹم لگانے کا ارادہ کیا ہے کمیٹی نے. بجلی کا سلسلہ ہمیشہ جو ہے وہ یہاں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے بل وغیرہ ان کا مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ایک ہی دفعہ یہ سب کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے تخمینہ لاگت لگائے تقریباً 15 لاکھ روپے. مسجد مدرسہ دونوں اس میں جتنی ضروریات ہیں سب کے سب جو ہیں پوری ہو جائیں گی. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اس میں انسان یہ نہ دیکھے کہ ان 15 لاکھ میں سے ہر ایک کی خواہش آپ کی یہ ہے یا نہیں کہ یا اللہ مجھے اتنا دے دے, 15 ارب روپے دے دے, 15 لاکھ میں خود دے دوں گا. ہے یہ سب کر دینا یا اللہ مجھے 15 ارب دے دے میں 15 لاکھ ویسے ہی دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے کہ آپ کے اپنی استطاعت کیا ہے اس حساب سے جو ہے اس میں تعاون فرما لیں. ہمارے خزانچی صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ تعاون فرما لیں. اور قاری صاحب بھی ہوتے ہیں, قاری صاحب سے جو ہے آپ مل جائیں تو یہ آپ ادا کر لیں. جو نمازیں یہاں پڑھی جائیں گی, پنکھا چلے گا, ہیٹر چلے گا, پانی استعمال ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ. جو مسجد بنائے اگرچہ وہ بٹیر جیسا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, چھوٹا سا اس سے گھونسلہ ہوتا ہے, اتنی مقدار بھی اگر وہ کر لے اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق جنت میں محل بناتا ہے. تو اس میں علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بٹیر جیسے چھوٹا ہے, مجھے تو مسجد بن ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ یہ اجتماعی والی بات ہے. اب جو ہے کوئی 100 روپے دے گا, کوئی 1000 دے گا, کوئی 5000 دے گا, کوئی لاکھ دے گا, تو اپنے جو ہے حساب سے ہم دیں گے اپنے استطاعت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق. وہ ذات اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست, حاتم طائی مشہور جو ہے, حاتم طائی مشہور وہ ایک سخی گزرا ہے کہ اس نے جو ہے بھیک مانگی کسی فقیر نے کہ مجھے 2 درہم چاہیے. آپ نے 2 بوریاں درہم کیا تھا کہ 2 بوریاں. تو یہ آپ کے جو خادم تھے غلام کہنے لگے حضرت اس نے تو 2 درہم مانگے تھے اور آپ نے 2 بوریاں دے دی, ایک بوری میں 100 درہم آتے ہیں. ایک بوری جیسے گڈیاں ہوتی ہیں نا آج کل 100 نوٹ کا ہوتا ہے, تو اس زمانے میں ایک بوری جو ہے وہ 100 کی شمار ہوتی تھی. فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے اور میں نے اپنی جو حیثیت کے مطابق دے دیا. ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو دیں گے, 100 روپے دیں گے, 1000 دیں گے, 5000 یا لاکھ دیں گے, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.